jungle. PTN نیوز کے ناظرین السلام علیکم۔ پاکستان اور چائنا کی فوجیں الرٹ، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بڑی خبر، پاکستان اور چائنا میں کسی بھی وقت نئی جنگیں شروع ہو سکتی ہیں جو انڈیا، امریکہ اور پوری دنیا کے خلاف ہوں گی، جو انڈیا اور امریکہ کا اتحادی ہوگا۔ ناظرین، چائنا کے صدر نے ایک نیا بیان دیا ہے اور وہ بیان ایسا ہے کہ جسے سن کر بندہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اتنے طاقتور ملک کا صدر ایسا بیان کیسے دے سکتا ہے۔ چائنا کے صدر نے کہا ہے کہ ملک کی سیکیورٹی سٹیبل نہیں ہے، حالات سٹیبل نہیں ہیں، اور چائنا کے آرمی چیف نے کہا ہے کہ ہم دوسرے فیز میں انٹر ہو چکے ہیں اور یہ رسکی فیز ہے، یعنی چائنا کی تاریخ میں ایسا فیز پہلے کبھی نہیں آیا۔ بڑی جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، لہٰذا آپ اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ اس کے بعد جنرل باجوہ نے لاہور کا وزٹ کیا۔ جنرل باجوہ نے اسی انداز میں اپنے کمانڈنگ آفیسر اور فوج کی کیپیبلٹی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے جوانوں کو کہا ہے کہ ملک کے اور خطے کے حالات تیزی سے بدل رہے ہیں۔ آپ بدلتے ہوئے حالات پر نظر رکھیں اور ان حالات سے آگاہ بھی رہیں تاکہ جو کچھ عرصے کے بعد چیلنج سامنے آ رہے ہیں ان کے لیے آپ نے پوری طرح تیاری کرنی ہے۔ ناظرین، جنرل باجوہ نے سادہ الفاظ میں فوج کے ایک ایک جوان کو، ایک ایک آفیسر کو یہ کلیئرلی پیغام دیا ہے کہ آپ دنیا پر نظر رکھیں، آپ دیکھیں کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے، چائنا کس طرف معاملات کو لے کر جا رہا ہے، انڈیا کے اندرونی اور بیرونی حالات کیا ہیں، کون سا ملک کیا کر رہا ہے، اس سے اپنے آپ کو آگاہ رکھیں۔ اور جنرل باجوہ نے خاص طور پر کمانڈنگ آفیسر، جن کے نیچے ایک بڑی تعداد کے اندر کمانڈنگ آفیسر ہوتے ہیں، ان فوجیوں کو پیغام دیا ہے کہ آپ نے جو آنے والے خطرات ہیں ان کے لیے اور ماڈرن وار فیئر کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ یہ جو حالات خراب ہو رہے ہیں اور جو کچھ اس خطے کی بدلتی صورتحال ہے اس کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے۔ جب آپ کو علم ہوگا اور آپ کو اس کی اسپیشل ٹریننگ دی جائے گی تو آپ نے اپنے آپ کو مینٹلی طور پر اور جسمانی طور پر اس کے لیے تیار رکھنا ہے، کیونکہ اب جنگوں کا جو سٹائل ہے وہ پوری طرح بدل چکا ہے۔ ہم نئے فیز میں جا رہے ہیں۔ یہی بات چائنا کے آرمی چیف نے بھی کی ہے کہ ہم نئے فیز میں انٹر ہو چکے ہیں۔ ناظرین، چائنا نے یہ جو پیغام دیا ہے انہوں نے اپنی قوم کو نہیں دیا، بلکہ یہ انڈیا کے لیے پیغام تھا، امریکہ کے لیے پیغام تھا، اور یہ پیغام اس وقت دیا گیا جب ماسکو کے اندر بڑا سٹیج سجنے جا رہا ہے۔ پاکستان، افغان طالبان، ملا برادرز، چائنا اور امریکہ وہاں پر پہنچ رہے ہیں اور اس خطے کے حالات کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، دوسری جانب انڈیا نے پاکستان سے مقابلہ کرنے کے لیے اگر اپنی ملٹری کا یوز کیا تو اس کو پتہ ہے کہ پھر نہ تو ہماری آرمی بچے گی اور نہ ہی ہماری ٹیکنالوجی کام آئے گی، اور پاکستان ہمارے جہازوں کو بھی مار گرائے گا۔ پاکستان ہمیں ہر طرف سے شکست دوچار کر دے گا۔ اسی لیے انڈیا یہ چاہتا ہے کہ میں کسی طرح پروکسی جنگ کو پاکستان میں لے کر آؤں۔ پاکستان کو تو اس بات کا علم ہے کہ اس خطے میں جو حالات خراب ہوئے ہیں اس میں انڈیا کا بڑا ہاتھ ہے۔ انڈیا نے اس خطے میں بہت زیادہ دہشت گردی کروائی ہے۔ اس دہشت گردی کے نتیجے میں پاکستان کے 80,000 لوگوں کی جان گئی ہے۔ انڈیا نے امریکہ کے ساتھ مل کر افغانستان میں امن خراب کیا ہے۔ افغان طالبان بھی یہ بات مان چکے ہیں کہ اس خطے کے حالات انڈیا نے خراب کیے ہیں، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ رشیا بھی مان چکا ہے کہ اس خطے کے حالات خراب کرنے میں انڈیا کا ہاتھ ہے۔ چائنا کے پاس بھی کچھ خفیہ رپورٹ موجود ہیں کہ انڈیا نے BLA کے ذریعے گوادر پر حملہ کرنا ہے۔ اس میٹنگ میں یہ معاملات طے ہونے ہیں کہ انڈیا کو اس خطے میں کیسے ٹیکل کرنا ہے۔ انڈیا نے اس خطے کے حالات خراب کیے ہیں۔ جب آپ انڈیا کو ٹیکل کریں گے تو ہی اس خطے میں امن ہوگا۔ اصل فساد کی جڑ تو انڈیا ہے۔ ناظرین، یہ جو نیا بلاک بننے جا رہا ہے جس میں پاکستان، چائنا، رشیا اور اس خطے کے اور بھی ممالک شامل ہیں، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو جنگ ہم پر مسلط کی جا رہی ہے اس جنگ سے کیسے باہر نکلنا ہے۔ ناظرین، یہ وہ باتیں ہیں
جس کے بارے میں جنرل باجوہ نے کلیئرلی فوج کو پیغام دیا ہے کہ اب ہم وہ پرانی لڑائی کا دور گزر چکا ہے کہ اب ماڈرن وار فیئر کا دور آ رہا ہے۔ اس کے لیے آپ نے تیاری کرنی ہے، اب ہمیں نئی چیزیں سیکھنی ہیں۔ اپنے جوانوں کو کہا کہ مستقبل کے اندر یہ نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس فوج کتنی ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کے پاس ٹیکنالوجی کتنی ہے۔ اب تو روبوٹک جنگ ہونے جا رہی ہے، آپ نے ٹیکنالوجی کے ذریعے جنگ لڑنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ جنگ لڑنے جا رہے ہیں اور آپ جس ملک سے جنگ لڑنے جا رہے ہیں آپ نے اس ملک میں جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے بلیک آؤٹ کر دیتے ہیں، تو اس ملک کے پاس اگر 1 کروڑ فوج کیوں نہ ہو وہ نہیں لڑ پائیں گے۔ جب آپ ان کے جہاز ہوا میں تباہ کر دیں گے، ان کی ٹیکنالوجی بند کر دیں گے، بجلی بند کر دیں گے، ان کا ریڈار سسٹم جام کر دیں گے، تو پھر وہ آپ سے مقابلہ کیسے کر پائیں گے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اندر پاکستان کو ہر صورت میں آگے آنا ہے۔ چائنا تقریباً 1980 سے اس پر کام کر رہا ہے کہ میں نے ماڈرن وار فیئر کے اندر آنا ہے۔ جتنی تیزی سے چائنا نے ترقی کی ہے اب اس کے اثرات پاکستان تک آ رہے ہیں۔ جنرل باجوہ نے جو بات کی ہے اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے مستقبل میں چائنا کے ساتھ مل کر جنگیں لڑنی ہیں۔ آپ دونوں نے مل کر اس خطے کے اندر اپنے دشمنوں سے لڑائی لڑنی ہے، جس کے لیے آپ کو ذہنی طور پر تیار رہنا ہے۔ ناظرین، جب رشیا کی فوجیں پاکستان آتی ہیں، یہ جب مل کر ٹریننگ کرتے ہیں تو یہ اش کر اٹھتے ہیں کہ جس طرح پاکستان نے آپریشن ضرب العضب کے اندر مشکل ترین کامیابی حاصل کی ہے، تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، کیونکہ آپ کے اندر سے جب دشمن پیدا ہوتا ہے ایک تو آپ نے اس کو مارنا ہوتا ہے اور دوسرا اپنے لوگوں کو بچانا ہوتا ہے۔ یہی کام پاکستانی فوجی نے کیا ہے، اپنے لوگوں کو بھی بچایا ہے اور دشمن کو بھی شکست سے دوچار کیا ہے۔ اور اس بات کو بھی آپ جان کر دنگ رہ جائیں گے کہ جب رشیا کی فوجیوں نے پاکستان سے ٹریننگ لی تو انہوں نے جو ان کے ملک کے اندر ایک بغاوت جنم لے رہی تھی تو اس کو ختم کیا تھا۔ آپ نے سری لنکا کے لیے راہ ہموار کی ہیں، انہوں نے پاکستان کے ساتھ مل کر ٹریننگ کی، ان کو فائدہ ہوا ہے۔ چائنا کو بھی پاکستان کی ضرورت پڑے گی، لہٰذا اس پوری صورتحال کے اندر آپ ماڈرن وار فیئر میں جا رہے ہیں، جس کے لیے جنرل باجوہ نے بالکل اسی طرح پیغام دیا ہے جس طرح چائنی صدر شی جن پنگ نے دیا ہے۔ اللہ پاک آنے والے وقت کے لیے پاکستان کو ہمت اور ترقی عطا فرمائے تاکہ ہم نئی سچویشن کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں۔ ناظرین، چین کے صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو لڑے گا وہ یہی سمجھے کہ پاکستان کی بجائے اس نے چین کو للکارا ہے، اور پاکستان کی افواج اور چین کی افواج مل کر ہر اس دشمن کا مقابلہ کرے گی جو پاکستان کے خلاف لڑے گا۔ دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔